السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی جو ایکویلنٹ ریزسٹنس آف دا سیریز سرکٹ جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا اور اس کو ہم ایکویشن نمبر 14.7 تک مکمل کر چکے تھے، تو آج ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے جب سیریز کے اندر ریزسٹرز لگانے ہیں تو اس کی جو ایکویلنٹ ریزسٹنس ہے وہ ہم نے کیسے نکالنی ہے۔ تو اس کا جو فارمولا وہ یہ بنتا ہے کہ سمپلی ہم کیا کریں گے کہ سیریز کے اندر رجسٹر جو ہم لگے ہوئے ہیں، سمپلی ہم 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی رجسٹرز لگے ہوئے ہیں تو ہم ان کی انڈیویجول رزسٹنس کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس ایکویلنٹ رزسٹنس آ جائے گی، جیسا کہ ایکویشن نمبر 14.8 میں یہ ایکویشن نکلی ہوئی ہے آفٹر دا سمپلیفیکیشن آف 14.7 ایکویشن، کہ ہمارے پاس جو آر ای ہے یہ ایکویلنٹ رزسٹنس کو ظاہر کر رہا ہے، یہ لیٹر، یہ سمبل، یہ لیٹرز دونوں آر اور ای، اور فار resistance اینڈ ای فار ایکویلنٹ۔ دس ایکویشن از اکول ٹو R1، مطلب جو رجسٹر نمبر 1 ہے اس کی ریزسٹنس کو ہم پلس کریں گے، R2 مطلب رجسٹر نمبر 2 کو ہم پلس کریں گے، اینڈ R3 مطلب رجسٹر نمبر 3، اینڈ سو آن کا بھی ہے کہ ایک سرکٹ کے اندر لازمی نہیں ہے کہ 3 ہی رجسٹر لگیں، زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، کم بھی لگ سکتے ہیں، 2 لگ سکتے ہیں۔ تو ہم 3 کی بجائے یا 4 کی بجائے ہم ایک ایسا رجسٹر جس کی جو ریزسٹنس ہے وہ 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی ہم نے سرکٹ کے اندر رجسٹر لگانے ہیں، ہم ان کو 4 کو یوز کرنے کی بجائے ہم ان کی جگہ ایک ہی رجسٹر لگا دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو سرکٹ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اصل میں یہ ایکویلنٹ ریزسٹنس نکالنے کا اور لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کا جو سرکٹ ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو جاتا ہے، تو جگہ جو ہے وہ کم یوز ہوتی ہے۔ اب ایک ایسا سرکٹ ہے جس میں 4 یا 5 مختلف ویلیو والے رجسٹر لگے ہوئے ہیں، اگر آپ ان 4 یا 5 کی جگہ پہ ایک رجسٹر لگا دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا سرکٹ کتنا چھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہ ایکویلنٹ ریزسٹنس نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو سرکٹ ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے، اور آپ کو بجائے اس کے کہ 4 یا 5 رجسٹر لگائیں، آپ ان کی جگہ ایک ہی رجسٹر لگا کے تو اپنا جو کام ہے وہ آپ کا یعنی کام بھی ہو جائے آپ کا۔ تو یہ ایکویلنٹ ریزسٹنس کی ایکویشن ہے کہ اگر آپ نے رجسٹر سیریز کے اندر لگائے ہیں تو اس کا جو ایکویلنٹ ریزسٹنس ہے وہ آپ کیسے معلوم کریں گے۔ تو یہ اس کی ایکویشن ہے، یہ اس کا فارمولا ہے، ایکویشن نمبر 14.8، کہ آپ سمپلی ان تمام رجسٹر کی جتنے بھی سرکٹ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں تو آپ ان کی ویلیو کو پلس کریں گے تو آپ کے پاس ایکویلنٹ ریزسٹنس آ جائے گی۔ تو یہاں پر آر ای برابر R1 پلس R2 پلس R3 کے بعد اینڈ نیکسٹ ایکویشن جو ہے ہماری یہ یہاں پر ایگزامپل 14.1 تک جہاں پہ یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پر R1 پلس R2 پلس R3 اینڈ سو آن اور n، یعنی جتنے بھی نمبر آف رجسٹر آپ لگائیں گے سمپلی آپ ان کی ایکویلنٹ ریزسٹنس نکالنے کے لیے ایسے ہی آپ ان کو سمپلی پلس کریں گے تو آپ کے پاس ایکویلنٹ ریزسٹنس آ جائے گی۔ تو یہ آپ کا ایکویلنٹ ریزسٹنس نکالنے کا جو ٹاپک ہے سیریز کمبینیشن آف رجسٹرز کا وہ یہاں پر ختم ہوا۔ اس کے بعد ایگزامپل ہے، ایگزامپلس کو ہم ایک ہی دفعہ لاسٹ پہ کریں گے، یہ تمام مکمل ہونے کے بعد آگے ہم چلتے ہیں پیرلل کمبینیشن میں۔ تو پیرلل کمبینیشن میں کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو یہ سمجھ لیں، پیرلل کمبینیشن ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ آپ پیرلل کمبینیشن آف کیپیسٹرز میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ پیرلل کمبینیشن میں ہم کیپیسٹرز کو یا رجسٹرز کو کیسے جوڑتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رجسٹر ہوں یا 3 ہوں یا جو بھی ڈیوائس ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اس کو وولٹیج سورس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، جیسا کہ یہ فگر میں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ یہ رجسٹر نمبر 1 ہے، یہ رجسٹر نمبر 2 ہے، یہ رجسٹر نمبر 3 ہے، یہ وولٹیج سورس ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مین کنڈکٹنگ وائر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کو سیم وولٹیج مل رہے ہیں، جیسا کہ اس ایکویشن میں دکھایا گیا۔ تو یہ V جو ہے یہ وولٹیج سورس کو ظاہر کر رہا ہے سمبل، یہ برابر ہے V1 کے، مطلب وہ وولٹیج جو کہ رجسٹر نمبر 1 پر مل رہے ہیں، یہ برابر ہیں وولٹیج نمبر 2 یعنی وہ وولٹیج جو کہ رجسٹر نمبر 2 پر مل رہے ہیں، اور یہ برابر ہیں وولٹیج نمبر 3 یعنی وہ وولٹیج جو رجسٹر نمبر 3 پر مل رہے ہیں، یعنی چونکہ یہ پیرلل کمبینیشن میں جڑے ہوئے ہیں تو سب کو سیم وولٹیج ملیں گے۔ تو یہ پہلی پراپرٹی اس کی، پہلی کریکٹرسٹک پیرلل کمبینیشن کی کہ ہر جو رجسٹر ہے اس کو سیم وولٹیج ملیں گے، اور دوسری اس میں یہ ہے کہ سیریز میں وولٹیج ڈیوائیڈ ہوئے تھے، کرنٹ جو ہے وہ سیم رہی تھی کیونکہ کرنٹ کو فلو کرنے کے لیے پاتھ ایک ہی تھا۔ اب یہاں پہ کرنٹ کو فلو کرنے کے لیے پاتھ 3 ہیں، جیسا کہ آپ کو یہ ایرو سے ظاہر بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پر I1 لکھا ہوا ہے، یہاں پہ I2 لکھا ہوا ہے، یہاں پہ I3۔ تو I کا جو سمبل ہے وہ کرنٹ کو ظاہر کرتا ہے بیسیکلی۔ تو اب اس کو کرنٹ کو فلو کرنے کے لیے 3 پاتھ جو ہیں وہ یہاں پر
مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کرنٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی اور وولٹیج جو ہے وہ سیم رہیں گے. تو نیچے جو ایکویلنٹ ریزسٹنس آف پیرلل سرکٹ میں نکالنے کے یہاں پر جو ایکویشن 14.9 دی ہوئی ہے، اس میں یہی چیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو سمپل آئی لکھا ہوا ہے، دس از سورس کرنٹ، کہ یعنی جو ٹوٹل کرنٹ جو کہ فلو سرکٹ میں فلو کرے گی، یہ کس کے برابر ہے؟ I1 پلس I2 پلس I3. I1 وہ کرنٹ ہے جو کہ رجسٹر نمبر 1 میں سے گزرے گی، I2 وہ کرنٹ ہے جو کہ رجسٹر نمبر 2 میں سے گزرے گی، اور I3 وہ کرنٹ ہے جو کہ رجسٹر نمبر 3 سے گزرے گی. یعنی اب تین ویلیو کو، اگر وہ تین رجسٹر ہیں، تینوں کو آپ پلس کریں گے تو آپ کے پاس یہ ٹوٹل کرنٹ کے برابر یہ ویلیو آ جائے گی. اور اس کا جو ایکویلنٹ ریزسٹنس نکالنے کا جو فارمولا ہے، وہ اس کی سمپلیفیکیشن بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ آپ نے سیریز کے اندر پڑھی تھی. اور پیرلل کے اندر یہ ویلیوز لگانے کے بعد یہ جو ایکویشن ہے وہ آپ کی یوں بنتی ہے کہ I1 از اکول ٹو V اوور R1. یہ کیسے آیا؟ یہاں پر اوہم لا کو جو فارمولا آپ نے پڑھا ہوا ہے V از اکول ٹو IR، تو وہاں سے I کی ویلیو نکالی گئی تو یہ فارمولا نکلتا ہے V اوور R. تو یہاں چونکہ ہم I1 کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر R سمپل یوز نہیں کیا گیا بلکہ R1 یہاں پر یوز کیا گیا. اسی لیے I2 کے حوالے سے یہاں پہ R2 یوز کیا گیا، یہاں پر I3 کے حوالے سے R3 یوز کیا گیا. تو یہ جو ایکویشن یہ والی ہے، یہاں پر صرف اوہم لا کے مطابق اس کی جو I کی ویلیو نکلتی ہے، I کا جو فارمولا نکلتا ہے، وہ یہاں پر یوز کیا گیا. اس کے بعد یہ جو ایکویشن ہے وہ یوں بنتی ہے I از اکول ٹو V اوور R1 پلس V اوور R2 پلس V از اکول ٹو R3. اب اس ایکویشن میں V کامن ہے کیونکہ ان تینوں ویلیوز کے بیچ میں اگرچہ یہ بٹے میں رقمیں ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں پلس ہے، اور یہاں پر بٹے کے اوپر جو ہے V کا جو لیٹر ہے سب میں کامن ہے، تو یہاں سے کامن نکل آئے گا. کامن نکلا تو یہاں پر باقی بچ گیا 1 اوور R1 پلس 1 اوور R2 پلس 1 اوور R3. اب اس کے بعد یہاں سے دونوں سائڈ پر V سے ڈیوائڈ کیا گیا تاکہ یہاں پر جو رائٹ سائڈ پر جو مطلب یہاں پر جو رجسٹر والی جو لیٹرز ہیں صرف وہی رہ جائیں. تو V کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس انفیکٹ وہ لاسٹ پر کیا گیا ہے. اس کو سب سے پہلے یہاں پر I چونکہ ہم یہاں پر نکالنے جا رہے ہیں ایکویلنٹ ریزسٹنس، تو یہاں پر ہم نے اس کا فارمولا یوز کیا V اوور RE جو کہ یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے. یہ RE کا سمبل ہم نے یہاں پر اس لیے یوز کیا کیونکہ یہ لیفٹ سائڈ پر آپ کی ایکویلنٹ ریزسٹنس جو ہے وہ یہاں پر لیٹر آئے گا، اس لیے یہاں پر V از اکول ٹو RE کا لیٹر استعمال کیا گیا جو کہ برابر ہوگا V انٹو 1 اوور R1 پلس 1 اوور R2 اینڈ پلس 1 اوور R3 کے. آپ دونوں سائڈ پر V سے ڈیوائڈ کر دیا گیا. یہاں سے جب V ڈیوائڈ ہوگا تو V کٹ جائے گا، یہاں سب V سے ڈیوائڈ ہوگا تو یہ بٹے نیچے والا V اوپر والے سے کٹ جائے گا. سمپل 1 اوور RE آ جائے گا برابر 1 اوور R1 کیونکہ یہاں سے اب V کٹ چکا ہے تو 1 اوور R1 پلس 1 اوور R2 پلس 1 اوور R3. تو جس طرح سے آپ نے کیپیسٹر کے فارمولاز پڑھے تھے یہ بھی تقریباً ویسے اسی طرح سے ملتے جلتے ہیں کہ آپ نے اگر پیرلل میں لگائے گئے ہوں، آپ نے رجسٹر لگائے ہوں تو آپ اس کی ایکویلنٹ ریزسٹنس کیسے معلوم کریں گے؟ 1 اوور RE ہے. تو اب یہ چیز اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ ویلیوز بٹے میں ہیں اور بٹے میں آپ اس کی یوز کر کے تو آپ ان کا ایلسیم لیں گے اور ایلسیم لینے کے بعد اس کی جو ایکویلنٹ ریزسٹنس ہے وہ آپ کی نکلے گی. سو یہ آپ کی فائنل ایکویشن ہے جس سے کہ آپ ایکویلنٹ ریزسٹنس معلوم کریں گے ان رجسٹر کی جو کہ پیرل کمبینیشن میں لگائے گئے ہیں. تو یہ آپ کا جو ٹاپک ہے سیریز اینڈ پیرل کمبینیشن والا یہ آپ کا مکمل ہوا. اگلے ٹاپک میں ہم اس کا ایک ایگزامپل یا یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ایکویلنٹ ریزسٹنس پریکٹیکلی کیسے نکالنی ہے آف پیرل کمبینیشن، یا پھر ہم نے کیسے نکالنی ہے ایکویلنٹ ریزسٹنس آف سیریز کمبینیشن. تو اس سے آپ کا جو مطلب کانسیپٹ ہے وہ مزید کلیئر ہو جائے گا. جی اسٹوڈینٹس، تو اگر اگزامپل دیکھی جائے تو 14.4 اگزامپل کے اندر اگرچہ یہاں پر A B C یہ 3 اگزامپل یہاں پر موجود ہیں، یعنی 3 چیزیں ہم نے نکالنی ہیں. تو ہم چونکہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایکویلنٹ ریزسٹنس جو ہے وہ سیریز اور پیرل کمبینیشن کی ہمیں پریکٹیکلی کیسے نکالنی ہے. تو یہاں سے ہم ایک پوائنٹ اس کا لے لیتے ہیں کہ یہاں پر ہے جی ایکویلنٹ ریزسٹنس آف دا سیریز کمبینیشن آپ نے معلوم کرنے یوزنگ 2 رجسٹرز ہوز ویلیوز آر 6 کلو اوہم اینڈ 4 کلو اوہم. یہ 6 کے ساتھ یہ K جو ہے کلو کا ملٹی پلائر ہے یہ،
اور یہ جو سمبل ہے آپ کا یہ اوہم کی علامت ہے، اور اوہم جو ہے یہ یونٹ ہے ریزسٹنس کی. تو 6 کلو اوہم اینڈ 4 کلو اوہم دو رزسٹرز ہیں، ان کی ہم نے یہ تین چیزیں نکالنی ہیں، لیکن فی الحال چونکہ ہم ایکویولنٹ ریزسٹنس کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم اسی کو دیکھتے ہیں فی الحال. تو آپ نے ریزسٹنس ان سیریز کمبینیشن میں پڑھا کہ ہم سمپلی ان کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس ایکویولنٹ ریزسٹنس آ جائے گی. تو یہ دوسرے سٹیپ پر یہ ایکویولنٹ ریزسٹنس نکالی ہوئی ہے. آر ای کا سمبل جو ہے ایکویولنٹ ریزسٹنس کو شو کر رہا ہے، جس میں آپ نے دونوں کی جو ریزسٹنس ویلیو ہے اس کو آپ نے پلس کرنا ہے. 6 اور 4 کو پلس کیا تو سمپل 10 کلو اوہم. ساتھ میں یونٹ لازمی لگانی ہے، ورنہ یہ نمبر کٹیں گے اس کے کہ اگر آپ یہ نکالنے کے بعد اس کے ساتھ یونٹ یوز نہیں کریں گے. تو یونٹ کا استعمال لازمی ہے، اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں، یہ نمبر کٹیں گے اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے. تو ایکویولنٹ ریزسٹنس یہ جی آپ کی سیریز کمبینیشن کی ہو گئی. اس کے بعد پیرلل کمبینیشن کی اگر ہم ایگزامپل دیکھ لیں تو اس کے ٹاپک کے اینڈ پر ایگزامپل 14.5 ہے، جو کہ 14.4 ایگزامپل کی طرح کی اس میں تین چیزیں نکالنی ہیں، لیکن ہم فی الحال اس میں جو ایکویولنٹ ریزسٹنس آف دا سرکٹ ہے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمارے پاس دو رزسٹر ہمیں دیے ہوئے، انفیکٹ تین دیے ہوئے. R1 جو ہے رزسٹر نمبر 1 ہے جس کی ریزسٹنس 2 اوہم ہے، اس میں کلو وغیرہ نہیں ہے، سمپل چھوٹی سی ریزسٹنس ہے 2 اوہم. رزسٹر نمبر 2 ہے اس کی ریزسٹنس 3 اوہم ہے، اور رزسٹر نمبر 3 اس کی ریزسٹنس 6 اوہم ہے. وولٹیج سورس 6 وولٹ ہے، اس کا فی الحال ہمارا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، ہم صرف یہ جو ریزسٹنس ہے اس کو ہم یوز کریں گے. یہ اس کے سولوشن میں یہ ایکویولنٹ ریزسٹنس کا فارمولا یوز کیا گیا ہے 1/RE. RE جو ہے وہ بٹے میں ہے، یعنی ایکویولنٹ ریزسٹنس R1 R2 اینڈ R3. یہاں پر ہم بالترتیب ان کی ویلیوز یوز کریں گے. ویلیو یوز کی گئی ہیں یہاں پر نیچے 1/RE برابر ہے جی R1 کی جگہ پہ 2 اوہم، R2 کی جگہ پہ 3 اوہم، R3 کی جگہ پہ 6 اوہم. آگے جو ہے اوہم یہاں پہ نہیں یوز کیا گیا اس لیے کہ وہ کنفیوز نہ کرے، سمپل ویلیو یہاں پر لی گئی ہیں. ان کا لیا گیا ہے LCM، یہ کامن لے لیا گیا 1/اوہم. یہاں پر لکھنے کے بجائے یہ دیکھیں یہاں پر یہ کامن لیا گیا ہے، تو یہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ سب کے بٹے کے نیچے اوہم تھا تو انہوں نے ملٹیپلائی کر کے تو یہاں پر 1/اوہم کامن لے کے تو سائڈ پہ کر دیا. ان کا LCM لیا جائے تو یہ 6/6 اوہم. اب یہاں پر اوہم واپس آ گیا کیونکہ یہ جو اوہم انہوں نے باہر نکالا تھا سمپلی اس لیے کہ یہ یہاں پہ کنفیوز نہ کرے، تو ان کو ریزلٹ نکالنے کے بعد ان کا تو یہ واپس اس کو نیچے ملٹیپلائی کر دیا گیا، تو یہ جواب آیا 6/6 اوہم. کراس ملٹیپلائی کر دیا جائے اور یہاں سے RE کی ویلیو نکالی جائے تو آپ کے پاس 1 اوہم اس کا جواب آتا ہے. یہاں سے 6 اوہم 1 سے ملٹیپلائی ہوا تو ایک سائڈ پر آ جائے گا 6 اوہم. 6 جب RE سے ملٹیپلائی ہوگا تو 6RE آ جائے گا. تو سمپل ہم نے چونکہ RE کی ویلیو نکالنی ہے تو 6 سے ہم دونوں سائڈ پر ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایکویولنٹ ریزسٹنس آ جائے گی 1 اوہم. تو یہ پریکٹیکل ایگزامپل بھی ہوگی کہ ہم نے اگر پیرلل کمبینیشن کے اندر اور سیریز کمبینیشن کے اندر ہم نے ایکویولنٹ ریزسٹنس نکالنی ہو تو وہ ہم نے کیسے نکالنی ہے. تو یہ آپ کا ٹاپک جو ہے کمبینیشن آف ریزسٹرز کا مکمل ہوا. ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں.